اہل مضاف الیہ ہے اور یہ اضافت عہدی، خاص اہل مراد ہیں۔ انہو لیس من اہلک، نہیں وہ عام کے اہل میں سے، نیچے لکھے نجات پانے والے، جو نجات پانے والے اہل ہیں ان میں سے نہیں ہے میرے پیغمبر۔ انہو عمل غیر صالح، عبارت انہو جس کے بارے میں یقین نہیں ہے، سوال نہ کرو میرے پیغمبر۔ ما لیس لک کے نیچے لفظ، وہ کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا، وہ کافر ہوتا تو نوح علیہ السلام کو علم ہوتا۔ معلوم ہو درس کرتا ہوں، فلا تسألنے کا سوال تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو۔ کیا بات ہے بھئی، علم نہیں ہے سوال نہ کرو، علم نہیں ہے تو مجھے سوال کرنے دے اللہ، عجیب بات ہے نا۔ جواب لکھیں، بڑے کی مرضی معلوم کیے بغیر سوال کرنا اچھی بات نہیں۔ کیا جواب ہے؟ بڑے کی مرضی معلوم کیے بغیر سوال کرنا اچھی بات نہیں۔ دوسرا جواب لکھیں، سأل یسأل مسألتن، لکھے سأل یسأل مسألتن، بے معنی مانگنا، یعنی وہ چیز نہ مانگ، یعنی وہ چیز نہ مانگ، ما لیس لک بہ علم۔ میں نے الا من سابق پر آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے، پیچھے آ جائیں۔ جوڑے سوار کر، اہل کو سوار کر، من آمن مومنوں کو سوار کر، الا من سبق علیہ القول، جن پر عذاب والی بات سبقت کر چکے ان کو سوار نہ کرنا۔ مستثنیٰ کو مجمل رکھا، مستثنیٰ کو مجمل رکھا، صاف صاف بیان نہ کیا تاکہ بیٹے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ وہاں جملہ لکھیں، الا من سبق کا استثناء مجمل اور مبہم تھا، ممکن ہے اس میں بیٹا شامل نہ ہو۔ آگے چلیں جی، کیوں مولانا اجمل مشکل جا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بڑا آسان ہے جی، واہ بھائی ویسے آسان ہے۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کیا میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ سوال کروں آئندہ، اسألک پر آئندہ اس چیز کا کہ نہیں میرے لیے اس کے بارے میں کوئی قطعی دلیل، یقینی علم نہیں، جو ہو گئی معاف کر۔ رب انی اعوذ بک کا جملہ اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد، اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بے محل سوال پر استغفار کیا۔ آپ نے جملہ ہی نہیں لکھا، میں کیا کروں؟ اصل حقیقت معلوم ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بے محل سوال، یہ جگہ نہیں تھی سوال کرنے کی، موقع نہیں تھا، استغفار کیا۔ بظاہر وہ مومن بنا ہوا تھا، تو حقیقت میں تو مشرک تھا۔ او ہو، مجھے تو نہیں سوال کرنا چاہیے تھا۔
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، رحمت کی درخواست کی. ان لا عبارت تھی، ان لا ادغام کر دیا گیا. اگر نہ مغفرت کی تو نے میری اور تو نے مجھ پر رحمت نہ کی، ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. قیل یا نوح، کہا گیا اب قصے کو پورا کرنے لگے ہیں. اے نوح علیہ السلام، اہبط بسلام منا، اتر تو جودی پہاڑ سے. کہاں سے اتر؟ کشتی سے نا. کشتی تو پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی، پیچھے سے کرچا آ چکا ہے. اتر تم سلامتی کے ساتھ، منا جو سلامتی ہماری جانب سے ہوگی. جودی پہاڑ سے ہم اتر، برکات کے ساتھ جو تجھ پر ہوگی. ولا امم، اور ان امتوں پر بھی ہوں گی. ممن معک، ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی ہوں گی برکتیں ہوں گی، سلامتیاں ہوں گی. وامم، کچھ امتیں سنمتعہم، ہم ان قریب نفع دیں گے ان کو دنیا میں، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک. ممن معک، اس کا سامنے جملہ لکھیں. من ابتدائے غایت کے لیے ہے، ابتدائے غایت کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب ہے ابتدائے غایت کے لیے؟ جو نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی ان پر بھی سلامتیاں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور ان کی جو آئندہ نسلیں آئیں گی میرے پیغمبر، ان پر بھی سلامتی ہوں گی اور برکتیں ہوں گی. گویا کہ اللہ کریم نے یہ بتا دیا آپ کے ساتھ جو مومن ہیں ان پر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں گی، اور ان کی جو آگے نسلیں چلیں گی ان ایمان والی نسلوں پر بھی سلامتی اور برکتیں ہوں گی. یہ مطلب ہے من کے ابتدا غایت کے لیے ہونے کا. ذات من نباء الغیب، سبحان اللہ. امم سنمتعہم، اور کئی جماعتیں، کئی امتیں، سنمتعہم جو باغی ہوں گی، ہم نفع ان کو دیں گے. اشارہ کر دیا ابھی دعوت سے فارغ نہیں ہوئے ہو، شرک پیدا ہوگا، ان تک بھی تبلیغ کرنی ہے. ذات من نباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اشارہ. کچھ خبریں ہیں غیب کی. نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ہیں ان خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، علت نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں کو، آپ بھی اور نہ آپ کی قوم. من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے. ھذا کا معنی وحی. فاصبر، سبحان اللہ. اشارہ ہو گیا آپ کے علم غیب کی نفی کا، حاضر ناظر ہونے کی نفی کا. فاصبر، یہ فا جزا کے لیے آئی ہے مولانا، فا جزا کے لیے، فا جزا کی ہے. اصبر میرے پیغمبر، جب یہ معلوم ہو گیا تو اصبر، اب صبر کیجئے. جب یہ معلوم ہو گیا، فا جزا کے لیے آئی ہے تو اصبر، جب یہ معلوم ہو گیا تو اب صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام قابل تعریف للمتقین، شرک سے بچنے والوں کا ہوگا. عبارت تھی ان العاقبۃ المحمودۃ، ان العاقبۃ المحمودۃ، جو اچھی انجام ہے، تعریف کیا ہوا انجام ہے، وہ متقین کے لیے ہوگا. ہاں نہ بھی نہیں کیا آپ نے. یہ عبارت ہے ما لکم من معبود غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود. نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، نہیں اجر میرا مگر صرف اس ذات کے ذمے ہے، فاطر جس نے مجھ کو پیدا کیا. کیا پس تم سوچتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، استغفروا، بخشش مانگو اپنے پروردگار سے. اس پر لکھنے از شرک ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف. میں نے سورت کے شروع میں آپ کو لکھوا دیا اشارہ حسنات کا، توبو پر. آپ کو یاد نہیں میرا کیا قصور ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، برکات توحید، اللہ بھیج دے گا آسمان کو تم پر لگاتار برسنے والا. قوم عاد پر
بارشیں بند تھیں، قحط تھا 3 سال سے، 3 سال سے ان پر قحط تھا۔ حضرت نے فرمایا اللہ چھوڑ دے گا، بھیج دے گا آسمان کو تم پر لگاتار برسنے والا، وَيَزِدْكُمْ اور ترقی اور زیادہ کرے گا تم کو، قُوَّةً ازروع قوت کے، اِلَىٰ قُوَّةٍ اِلَىٰ بمانا مع قُوَّتِكُمْ سمیت تمہاری قوت کے۔ اب جو قوت ہے اللہ اور قوت مضبوط کرے گا، تمہاری جمعیت کو مضبوط کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا اور نہ منہ موڑو مجرمین مجرم بن کر، توحید اور ایمان سے منہ نہ موڑو۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا نے کہا ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینہ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، نیچے لکھے نبوت کی، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو بے قولک ان سبب یا بوجہ تیری بات کے، اور نہیں ہم لک بمؤمنین واسطے تیرے ایمان لے آنے والے کسی طرح بھی ہم بالکل تصدیق نہیں کریں گے۔ ان نقولو حماقتکم، نہیں کہہ رہے ہم، اللہ تراکا مگر پاگل کر دیا ہے تجھ کو، بتوں کی گلے کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے تجھے پاگل بنا دیا ہے۔ مونا اس کے 2 مطلب ہیں، لکھیں حاشیے پر۔ تو ان پر تنقید کرتا ہے، انہوں نے تجھ کو پاگل بنا دیا ہے۔ نمبر 2، اس قول کا کیا مطلب ہے آپ پڑھیں۔ تو تنقید کرتا ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، مشکل انہوں نے کیا کیا تجھے۔ ایک دوسرا معنی لکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے معنی کیا۔ نمبر 2، بے سوئن کا جملہ لکھیں، بے جنون، بے جنون لے سبے کا ایہا، از ابن عباس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آگے لکھ لیں، تیرا ان پر تنقید کرنا ہی پاگل پن ہے۔ دونوں میں فرق ہے مولانا، بہت بڑا فرق ہے۔ جب تو نے یہ کہا نا وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے، تو دیوانہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، تیرا ان پر تنقید کرنا ہی پاگل پن ہے، تو ہے مجنون معاذ اللہ، اس وجہ سے ان پر تنقید کرتا ہے، ہر وقت کہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ تو دیوانہ ہے، ہر وقت ایسی باتیں کرتا ہے۔ قال حضرت نے فرمایا انی اشہد اللہ، یقیناً میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا تم بھی گواہ ہو جاؤ، یقیناً میں بری ہوں، بیزار ہوں، نیچے لکھے اعتقاداً و عملاً، عقیدے میں بھی عمل میں بھی بیزار ہوں، ان سے بما تشرکون، ان کو تم شریک کر رہے ہو، نیچے لکھے عبادت میں اللہ کے سوا، فقیدونی پس تدبیر کرو میرے متعلق، جمیعاً سارے مل کر، عابد بھی معبود بھی سارے مل کر تدبیر کرو، پھر نہ مہلت دو مجھ کو۔ انی توکلت علی اللہ، علت عدم خوف میں کیوں نہیں تم سے ڈرتا، اس لیے کہ یقیناً بھروسہ کیا میں نے اللہ کریم پر، وہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی چلنے والا مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے، بناصیتها، اس کی چوٹی کو، اس کی چوٹی کو پکڑنے والا ہے۔ سامنے لکھے جی، کسی کی بے بسی ظاہر کرنی ہو تو یہ محاورہ ہے، کسی کی بے بسی ظاہر کرنی ہو تو یہ محاورہ ہے۔ بس آگے لکھ لیں، کنایا ہے قبضہ و تصرف سے،
فلاں کی چوٹی فلاں کے قبضے میں، یعنی اس پر قبضہ ہے اس کا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ رب صراط مستقیم پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھے نمبر 1، فعل محذوف یدلو، اب عبارت کیا بنے گی؟ ان ربی یدلو علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار دلالت کرتا ہے صراط مستقیم پر۔ دوسرا قول لکھیں، قائنٌ، صراط مستقیم سے مراد حق۔ اب عبارت یوں بنے گی، ان ربی قائن علی صراط مستقیم، ان ربی قائن علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہونے والا ہے حق پر، میرا رب حق پر ہے۔ تیسری ترکیب لکھیں، نمبر 3، ربی سے پہلے دین محذوف ہے، ان دین ربی علی صراط مستقیم، عبارت بنی ان دین ربی، یقین میرے رب کا دین سیدھے راستے پر ہے۔ چوتھا قول لکھے نمبر 4، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے جو دین نازل کیا وہی صراط مستقیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تولوا اصل میں تھا تولوا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم موڑ لوگے، میں معذور ہوں، جزا محذوف، ان کی جزا محذوف ہے، اگر تم موڑ لوگے تو میں معذور ہوں، جزا مقدر، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم، میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، فقط ابلغتکم، پس تحقیق پہنچا چکا ہوں میں تم کو، وہ پیغام ارسلت بہی، جو بھیجا گیا ہوں میں اس پیغام کے ساتھ تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جانشین بنائے گا میرا رب ایک قوم کو تمہارے علاوہ تمہیں مٹا دے گا، اور تم نہیں تک نقصان دے سکو گے اس اللہ کو شیئن ذرا برابر۔ ان ربی دفع شبہ سامنے لکھیں، اس کو کیا پتا کون شرارتی ہے، اس کو کیا پتا کون شرارتی ہے؟ جواب، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے، اس کو پتہ ہے کون شرارتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب کہ آ گیا ہمارا حکم عذاب والا، امرنا پر عذاب والا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ان کو جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ ہم نے نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا، بوجہ رحمت کے، با سببیہ جو ہماری طرف سے تھی، رحمت کی وجہ سے ہم نے نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ پھر اشکال آ گیا، نجینا کا تکرار کیوں ہے؟ نجینا مونا اشکال سمجھ آ گیا، تکرار کیوں ہے؟ اب نجینا ہودن والذین آمنوا پر جملہ، جن کو نجات دی، جن نجیناہم من عذاب کے نیچے جملہ جس سے نجات دی، کوئی تکرار نہیں۔ کن کو نجات دی؟ حضرت ہود رمون، کس سے نجات دی؟ عذاب سے، کوئی تکرار نہیں۔ وَتِلْكَ عَادٍ، یہ عادی ہیں، عادی سامنے تو نہیں تھے مونا، میں نے جملہ پہلے عرض کیا تھا، معہود فی الذہن لکھیں، تِلْكَ معہود فی الذہن، سامنے تو نہیں تھے، ہمیشہ اس میں اشارہ یہ محسوس مبصر کے لیے نہیں ہوتا چیز بھئی سامنے ہو، ہاں خیال کرنا، سامنے نہیں تھے عادی، معہود فی الذہن۔ یہ جو قبر میں سوال ہوگا موت کے بعد، ما تقول فی حق ھذا الرجل،
غالی کہتے ہیں نبی پاک قبر میں موجود ہوتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں ہاں اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ یہاں بھی ہاذا معہود فی ذہن کے لیے ہے، مولانا ہاذا تو کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں؟ اور بعض روایات میں تو ہے الذی بعث فیکم، جو تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہاں بھی ہاذا معہود فی ذہن کے لیے حدیث میں، یہاں بھی تلکا معہود فی ذہن کے لیے سننے والوں کے ذہن میں ایک خاکہ اور تصور موجود تھا عادیوں کا۔ یہ عادی ہیں، انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا۔ نمبر 2 ورسولہ، نافرمانی کی اپنے رسولوں کی۔ نافرمانی تو ایک حضرت ہود کی تھی، اللہ نے جمع کیوں فرمایا؟ ایک کی نافرمانی سب کی، اور یا زیادہ رسول آئے ہوں، مشہور ہود علیہ السلام ہوں، پھر اور نمبر 3 پیچھے چلے، حکم کل جبار، ہر سر کا شنید ضدی کے، وعتبہ ثمرہ دنیاویہ، پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت لعنت کے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ثمرہ ہوئے، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ الا خبردار، یقیناً عادیوں نے کفروا ربہم، انکار کیا اپنے رب کا انکار تو نہیں کیا تھا، نیچے لکھیں توحید، توحید کا انکار کرنا، رب کا انکار کرنا ہے۔ الا بودن، کفر کا نتیجہ خبردار، دوری ہے رحمت سے، لعاد، عادیوں کے لیے دونوں جہانوں میں رحمت سے دوری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون آد؟ قوم ہود، یعنی قوم ہود۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا قصہ پہلے دعوے سے متعلق، اور سمودیوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت نے فرمایا میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، صرف نہیں لکھا آپ نے، نہیں تمہارے لیے من الہ، کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، ہوا انشاکم، ترغیب، شوق دلایا، اس اللہ نے پیدا کیا تم کو، پہلی نعمت ایجاد، من الارض، زمین سے، ہم تو زمین کے بنے ہوئے نہیں ہیں، اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف۔ ایک اور جملہ یہاں لکھوا دیتا ہوں نیا، یعنی زمینی مادہ سے پیدا کیا، یعنی زمینی مادہ سے پیدا کیا، اور جملہ لکھوا دیا آپ کو، زمینی مادہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس سے نطفہ بنتا ہے اور پھر اس سے آگے نسل چلتی ہے۔ واستعمرکم، نمبر 2 نعمت، ابقاء، تمہیں باقی بھی رکھا، اس نے تمہیں آباد کیا، فیا، زمین میں، فاستغفروا، کامیابی کا پہلا اصول، اللہ سے بخشش مانگو، لکھیں آد شرک، شرک سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف، اشارہ حسنات، یقیناً میرا پروردگار قریب مجیب، دور ہے، قریب کا معنی دور ہے، اللہ دور ہے، پھر یہ جب اللہ قریب ہے تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا جی دور و نزدیک سے اللہ سنتا ہے؟ واہ بھائی واہ، دور اللہ تو ہے ہی قریب۔ کچھ جملہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا یقین میرا پروردگار قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا ہے، مستغفر کے لیے، جو توبہ کرے اللہ قریب ہے، توبہ قبول کرے گا، جو اللہ سے مانگے اللہ مجیب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ کانو، شکوہ، انہوں نے کہا اناد قوم صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تحقیق تھا تو امیدیں لگایا ہوا ہم میں اس سے پہلے، ہمیں تو تجھ پر بڑی امیدیں تھیں، یہ تو نے کیا مسئلے چھیڑ دیے؟ واہ بھائی واہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے، بڑا قیمتی حاشیہ ہے پرانی اردو، ذرا غور سے سن کر لکھیں۔ یعنی تم پر ہمیں امید تھی، تم پر ہمیں امید تھی، اور تو ہو نہار لگتا تھا، ہو نہار پرانی اردو ہے، بڑا اچھا، سمجھدار، دانا، عقل مند، بڑا فرما بردار، تو ہو نہار لگتا تھا کہ اپنے باپ دادا کی راہ روشن کرے گا۔
لیکن تو لگا مٹانے. بس اساں سمجھے پیو ڈاڈے والے دین دا ترقی دے سے اگوں، پیو ڈاڈے دے مذہب والا دین دی تبلیغ کرے سے تو مٹاون تے تل گئے میاں صاحب بادشاہ بننا ہے. ہمیں توقع تھی تو باپ دادے کا نام روشن کرے گا، باپ دادے والے دین کی آگے تبلیغ. واہ بھائی واہ، تو لگا مٹانے. مولانا کیا جملہ لکھا؟ یعنی تم پر ہمیں امید تھی اور تو ہونہار بڑا سمجھدار لگتا تھا کہ اپنے باپ دادا کی راہ روشن کرے گا، تو لگا مٹانے. واہ بھائی واہ، ہمیں تو بڑی امیدیں تھی تجھ پر. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا روکتا ہے تو ہم کو ان نعبد من ان نعبد، عبارت تھی من ان نعبد، کیا روکتا ہے تو ہم کو اس بات سے کہ عبادت کرے ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. واہ بھائی واہ، جن کی باپ دادا عبادت کرتے تھے تو ہمیں ان سے روکتا ہے. اتنہانا کا جملہ سامنے لکھیں، 2-3 لفظ ہیں. سوال پر آئے، استفہام انکاری و استعجاب. سوال بطور استفہام انکاری و استعجاب. کیا تو روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے؟ ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے استعجاب. کمال ہے. آیا تو روکتا اس بات سے عبادت کریں ہم ان کی، مصری معنی کر رہا ہوں، تو روکتا ہے عبادت کرنے سے ہم کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. وَإِنَّنَا یقیناً ہم، البتہ بیچ بہت بڑے شک کے ہیں. شکن بہت بڑا میں نے کیوں معنی کیا؟ تنوین تعظیم کے لیے. مما اس مسئلہ توحید کے متعلق تدعونا الیہ مریب، کہ تو بلاتے ہم کو اس کی طرف، اور مریب شک بھی بڑا بے چین کرنے والا ہے. ہم تو بڑے بے چین ہیں. مریب کا معنی بے چین کرنے والا شک. کون؟ حضرت نے فرمایا میری قوم ارائی، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، مقتضی اول، تقاضا کرنے والی پہلی چیز، اگر ہوں میں سے دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور دی ہو اللہ نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت النبوت، موسیٰ میں نبی بھی ہوں، مقتضی دوں. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون مدد کرے گا میری سالت میں، من اللہ، اللہ کی جانب سے. اگر عذاب آ گیا، ان نسیتو، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، دعوت توحید چھوڑ دی، کون مدد کرے گا میری. فما تزیدوننی غیر تخسیر، نہیں زیادہ کر رہے ہو تم مجھ کو سوائے نقصان کے، یہ مشورہ دے کر تو میرا نقصان بڑھا رہے ہو. اے میری قوم، ہذی ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. اضافت تشریفی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت بیت اللہ، اللہ کا گھر. اضافت تشریفی، عزت کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے. مولانا اضافت تشریفی کا کیا معنی؟ عزت کے لیے نسبت کی گئی اللہ کی طرف. جیسے اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، یہ اضافت تشریفی ہوتی ہے. لکم آیا، درا حالے کے نشانی ہے تمہارے لیے، دلیل نبوت. درا حالے کے، آیتن مولانا یہ حال ہے، اور اس کا عامل جو ہے نا ہا سے ہی ہے. آیتن کیا ہے؟ حال ہے. عامل کیا ہے؟ ہا سے ہی. اللہ ہاں زیناقۃ اللہ لکم آیا. اب نہ بھی ساتھ ساتھ پڑھانی پڑ گئی، کیا کریں. ہاں زیناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اونی ہے اللہ کی تمہارے لیے دراحلے کے نشانی ہے. آیتن پر دلیل نبوت. فذروہا، پر چھوڑو اس کو، اس کے حقوق کا بیان. تاکل فی ارض اللہ، کھائے زمین کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر. مباح گھاس، کیا کھائے؟ نیچے لکھے مباح گھاس. سامنے حاشیے پر آ جائیں، یعنی جنگل کی گھاس جو کسی کی ملکیت نہ ہو. لوگوں کی ملکیت والی گھاس مراد نہیں ہے، جو کسی کی ملکیت نہ ہو وہ گھاس کھائے گی، اس کو چھوڑ دو.
ولا تمسوا بسوء، نہ ہاتھ لگانا اس کو برائی کے ساتھ۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی تلقین ہے، اللہ کی یادگاروں کی تعظیم کرو۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ كَرِيمٌ ثمرہ، اگر تم نے اللہ کے شاعر کی توہین کی نتیجہ، بس پکڑ لے گا تم کو عذاب قریباً فوری۔ فَعَقَرُوهَا، توہین معجزہ، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اونی کی۔ کاٹی تو ایک نہیں تھی، اللہ نے سب کی طرف نسبت کیوں کی؟ جی مشورہ سب کا تھا اور راضی سب تھے۔ فقال، حضرت نے فرمایا اعلان عذاب، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں اور 3 دن، ثلاثۃ ایام پر اور 3 دن۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے نہیں جھوٹ بولا ہوا اس میں۔ مکذوب بن پر فی ہے لکھ لیں، فی ہے اس میں جھوٹ بولا ہوا نہیں۔ فلما جاء امرنا، جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا 3 دن کے بعد، امرنا پر 3 دن کے بعد ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ۔ کیوں؟ بے رحمت با سببیہ، بوجہ رحمت کے جو ہماری طرف سے تھی۔ ومن خزی یومئذ، اور اس رسوائی اس دن والی سے۔ اب صالحا والذین آمنوا معہ، یہ جن کے لیے نجات تھی، جن کے لیے نجات تھی، اور کس سے دی؟ من خزی یومئذ، جس سے نجات تھی اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تیرا پروردگار وہی طاقت والا ہے، عذاب دے سکتا ہے، عزیز زبردست ہے، بچا لینے والا ہے۔ ان کو تباہ کیا قوی ہے، حضرت کو اور مومنوں کو بچایا عزیز ہے۔ واخذ الذین ظلموا ثمرہ اناد، پکڑ لیا ظالموں کو الصیحہ، چنگھاڑ نے، چیخ، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے جبریل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پر ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ علامہ قرطبی نے معنی کیا ساقطین علی وجوہہم، ساقطین علی وجوہہم، گرنے والے اپنے چہروں پر۔ کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت ایسے ہو گئی گویا کہ نہیں تھے فیہا، ان گھروں میں۔ فیہا دیار کی طرف جا رہی ہے ضمیر۔ الا ثمود کفروا ربہم، خبردار یقیناً سمودیوں نے انکار کیا اپنے رب کا۔ رب کا انکار تو نہیں کیا تھا، توحید کا نیچے لکھا ہی نہیں توحید۔ الا بعدا لثمود، نتیجہ کفر، خبردار دوری ہو کس سے؟ رحمت سے۔ اب رحمت سمودیوں کے لیے۔ اور مولانا ناقۃ اللہ کا حاشیہ لکھاؤں، آپ کو وعدہ کیا تھا، اونی کا حاشیہ لکھیں جی۔ اونی کے متعلق قرآن میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 نشانی ہونا، نمبر 2 پانی پینے کی باری ہونا، نمبر 3 بصورت نقصان قوم پر عذاب آنا۔ مجھے یہ باتیں سنائیں، قرآن میں کتنی باتیں ہیں انہی کے متعلق؟ نمبر 1 یہ حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا، نشانی۔ نمبر 2 آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ سبق میں گزرا تھا، ایک دن یہ پیے گی ایک دن تمہیں پیو گے۔ نمبر 3 لا تمسوا بسوء، یہاں آ گیا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، عذاب آ جائے گا۔ نوٹ، اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہوں تک اٹھنیاں مولانا نیت پہاڑ جو کڑھے دے رہے ہو، اونٹنی کے پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے متعلق
روایات خبر واحد ہیں، بعض صحیح اور بعض ضعیف۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک تاریخی واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے، نہ کہ بطور عقیدہ۔ دوسرا قول لکھے نمبر 2، صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑ دی، جو شعائر اللہ میں داخل تھی۔ نوٹ، اس اونٹنی کو نشانی کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اب کیا جا کر آپ بیان کریں گے مولوی صاحب اونٹنی کو نہیں مانتا، یہ بیان کریں گے؟ اب چپ کر گئے، مانا مجھے بھی السکوت فی مارد البیان بیان، یہ تو خاموشی تو بیان کی دلیل ہے۔ اب یہی کہیں گے جا کر وہاں پر گئے تھے مولوی صاحب اونٹنی کا منکر تھا، میں اونٹنی کا منکر ہوں، بڑا پراپیگنڈا ہوا جی۔ مجھ سے علماء نے پوچھا کئی دفعہ تم اونٹنی کے منکر ہو؟ انہوں نے کہا وہ سبق میں گئے تھے ساتھی، انہیں آ کر بتایا وہ تم اونٹنی کا منکر ہے۔ اتنا اندازہ لگاؤ، قرآن میں آیا، مجھے کہتے ہیں قرآن کا منکر ہے، اونٹنی کا منکر ہے تو قرآن کا منکر۔ میں نے اونٹنی کا انکار کیا ہے؟ کہا ہے 3 باتیں قرآن میں ہیں۔ نمبر 1 بات نشانی تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پینے کی باری تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 نقصان نہ دینا، تم عذاب میں گرفتار۔ یہ تینوں قرآن میں۔ پہاڑ سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جن روایات میں ہے وہ خبر واحد ہیں۔ خبر واحد پر تو عقیدے کی بنیاد ہو نہیں سکتی، بعض صحیح ہیں بعض ضعیف ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ایک تاریخی واقعے کے طور پر ان روایات کو بیان کیا ہے، عقیدے کے طور پر بیان نہیں کیا۔ اور دوسرا قول یہ، ایک اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے مخصوص کر دی، بھائی یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی یادگار ہے، اس کی توہین نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب اس کو نشانی کیوں قرار دیا گیا، یہ کیا راز تھا؟ یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ، بس یہ مہربانی کرنا، یہ علمی باتیں ہیں، سٹیج پر شروع نہ ہو جانا۔ جیسے وہ ہمارا حاشیہ گزر چکا ہے، میں نے لکھوایا تھا جنوں والا، جن جنت میں نہیں جائیں گے، وہ سنایا تھا، فون آ گیا، استاد جی میں نے جمعے پر بیان کیا ہے جن جنت نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا دلیل دو، اب دلیل تو مجھے بتاؤ۔ یہ جمعے پر بیان کرنے کے مسئلے ہیں بادشاہ جی، یہ تحقیقی باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ بس بھئی دورے کا مقصد یہ ہوتا ہے احباب کے سامنے ایک چیز آ جائے، تفصیل آ جائے، وضاحت آ جائے، آگے چلیں گے۔ 3 قصے ہو گئے مولانا، نوح علیہ السلام 1، ہود علیہ السلام 2، صالح علیہ السلام 3۔ ان تینوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ اب 2 قصے اور آ گئے، ان کا تعلق دوسرے دعوے سے ہے، عالم الغیب صرف اللہ۔ قصہ نمبر 4 والا قد البتہ تاکہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتھ خوشخبری کے، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، بات ہو چکی ہے، سلمنا سلاما،
مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، آپ پر ایک مرتبہ سلام ہو، کانا سلام جملہ اسمیہ سلام علیکم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر سلام ہو، فما لبثا نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام انجاب اجل حنیذ یہ کہ لے آئے بچڑا بھونا ہوا، سورہ زاریات میں پڑھا تھا سمین موٹا تازہ۔ آداب میں نے وہاں لکھوا دیے تھے ضیافت کے، کچھ ذہن میں ہے؟ اتنا تو بتا دے لکھوائے تھے، اتنا بتا دے بس لکھوائے تھے، بہت سارے آداب لکھوائے تھے مولانا، پوچھا ہی نہیں چائے پیسو، چائے پیو گے؟ چلے گئے بچڑا بھونا موٹا تازہ دبلا، جو مرغی مر رہی ہے بیمار ہے مدرسے دے آؤ، ہاں مولوی صاحب کھائیں، طالب علموں کو کھلاؤ، دور سے آئے ہیں، بیمار بکرا ہے، چیچک کا مریض۔ اچھا جی آ گئے جی، تفصیل ہو چکی ہے مولانا، اب کیا کروں؟ فلما رائدیہم، اب آپ نے اشکال کا بتانا ہے۔ فلما رائدیہم، جب کہ دیکھا حضرت نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، نہیں لمبے ہوتے ان کی طرف، نہیں بڑھتے بچڑے کی طرف، وہ جو گوشت رکھا تھا، ناکرہم، بیگانہ سمجھا ان کو، واوجس منہم خیفہ، اور چھپایا دل میں، منہم ان سے خیفتن ڈر، حضرت ڈر گئے یہ مہمان کھانا نہیں کھاتے میرے دشمن ہیں، جملہ لکھوا دیا تھا، جو اس دور میں کھانا نہ کھاتا دشمن سمجھا جاتا تھا، ہماری طرح نمک حرام تو نہیں تھا، جس سے تعلق رکھیں گے اسے دھوکہ دیں گے۔ قالوا لا تخف، حضرت دل میں ڈرے تو فرشتوں نے کہا ڈر نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے دل کا حال جانتے تھے۔ تو پھر ان کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے بتایا تھا، میں نے بتایا تھا کیسے پتہ چلا، حضرت فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت دل میں ڈر رہے ہیں؟ جی اشکال تو بہت بڑا تھا، میں نے وہاں بھی بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، میں کیا کروں؟ حضرت دل میں ڈرے تھے اور زبان سے بول پڑے تھے انا منکم واجلون، حوالہ آپ کو دکھایا تھا، مولانا کیا کریں اب؟ انا منکم وجلون، سورۃ ہجر میں زبان سے کہا تھا میں ڈر رہا ہوں، تب انہوں نے کہا ڈر نہیں حضرت، فرشتے دل کا حال نہیں جانتے تھے، اب کیا کریں؟ باتیں تو ہو گئیں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، یقیناً ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف، وامرأتہ قائمہ، حضرت کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، پس خوشخبری سنائی ہم نے اس کو باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کی۔ ٹھیک، اب دونوں میں فا آئی ہے، فبشرنا فضحکت، لکھیں دونوں میں فا تاکید ذکری کے لیے ہے، اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ ضحک امر عجیب پر ہوتا ہے، ضحک امر عجیب پر ہوتا ہے۔ سورۃ الزاریات میں ترتیب ہے، تقدیم تاخیر آپ کو لکھوا دیا نا جی، اور ثناء اللہ رسین دینا ہو، تقدیم تاخیر لکھوا دیا، ہاں بھی نہیں کرتے آپ یار، کمال ہے۔ یعنی بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی، بس پہلے خوشخبری دی بعد میں ہنسی تھی، اور میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا 5 انبیاء کرام کے نام ولادت سے پہلے رکھے گئے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور آپ کا اسم گرامی احمد۔ اب ایک اور یہاں نئی بات آ گئی، من وراء اسحاق کا یعقوب، حضرت اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا، اشارہ کر دیا دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے، اسحاق پہلے آئے گا علیہ السلام، یعقوب بعد میں آئے گا علیہ السلام۔
قالت یا ویلتا، بی بی نے کہا یا ویلتا، حیرانگی ہے۔ عربی میں یا ویلتا اظہار حیرت اور تعجب کے موقع پر بولتے ہیں، یا ویلتا اظہار تعجب اور حیرت کے موقع پر بولتے ہیں، یا ویلتا۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو، آنے دو میں بچہ جنوں گی، وانا جود حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت کی عمر، حضرت مجاہد فرماتے ہیں بی بی سارہ کی عمر 99 سال تھی، حضرت کی عمر 120 سال تھی، واللہ عالم۔ میں بچہ جنوں گی وانا جود حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخا، یہ میرے میاں صاحب بھی بہت بوڑھے ہیں۔ میاں خاوت کو سجے دینا، عراش نے اپنا سمجھ لیا، وہ خدا ہے۔ اب یہ تو جوان آدمی ہے، خدا کے بندے میاں خامد کو کہتے ہیں۔ ہاذا بالی، اور یہ میرا خامد، شیخن بالکل بوڑھا، ان ہاذا لشیء عجیب، یقیناً یہ چیز ہے بڑی عجیب۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا حیران ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم کو سن کر، اللہ کے حکم کی وجہ سے حیران ہو رہی ہے۔ مونا ایک جملہ علماء نے یہاں لکھا ہے، ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے ناممکن نہیں۔ ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے، دیکھو اب یہ بی بی سارہ تو غیر نبی ہے، اس سے ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں، ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے ممکن نہیں۔ لالا کون ہی لکھا ہے تمہارے گولے جملہ؟ یہ تو میں نے رات لکھا ہے، لالے کے پاس کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ بھی سنیں۔ اتعجبین من امر اللہ، سبحان اللہ۔ سارہ کے اظہار حیرت پر ملائکہ اظہار حیرت کر رہے ہیں۔ سارہ کے اظہار حیرت پر وہ جو حیران ہوئی نا، تو فرشتے حیران ہو گئے، وہ حیران ہو رہی ہے، میں بچہ جو فرشتے حیران ہو گئے۔ میں کہا بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں تو؟ سارہ کے اظہار حیرت پر ملائکہ اظہار حیرت کر رہے ہیں، تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، خاندان نبوت میں رہ کر، نبی کے خاندان میں رہ کر عجیب و غریب چیزیں تو دیکھا کرتی ہے اور حیران ہو رہی ہے یہ خلاف عادت بات سن کر۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی خاص رحمت اور برکتیں علیکم اہل البیت، تم پر اہل بیت۔ اس پر جملہ اس لیے بجائے تعجب کے شکر کر، اس لیے بجائے تعجب کے شکر کر۔ میں نے عرض کیا تھا جب سورۃ احزاب میں اہل بیت کی آیتیں آئی تھیں، اہل البیت، اہل بیت نبی کی بیوی ہوتی ہے، یہ بیوی کو کہا جا رہا ہے۔ پھر کیوں علیکم، کم مذکر کیوں آیا؟ اہل کا لفظ لفظاً مذکر ہے اور مانن جمع ہے، اس لیے کم ضمیر یہ جمع آئی ہے اور مذکر آئی ہے۔ انہ حمید مجید، یقیناً وہ اللہ تعریفیں کیا ہوا ہے، مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ مولانا اب ایک حاشیہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، لکھیں فبشرناہا باسحاق، عورت کو خوشخبری دی۔ نمبر 1 کہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام تیری نسل سے ہوں گے۔ بی بی سارہ کو کیوں خوشخبری دی؟ تیری نسل سے ہوں گے۔ نمبر 2 بنسبت مرد کے اولاد کی خوشی عورت کو زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا، یہ لفظ نہیں لکھنے ہیں، ایسا نا آپ یہ لفظ بھی لکھنے ہیں، لالا مطلب مہربانی کرو، یہ لفظ نہیں لکھنے۔ بنسبت مرد کے اولاد کی خوشی عورت کو زیادہ ہوتی ہے، یہ بات آپ کو معلوم نہیں، یہ نہیں لکھنے ہیں۔ نمبر 3 بیوی اولاد سے مایوس نا امید تھی، بیوی اولاد سے نا امید تھی، اس لیے اس کو خوشخبری دی کہ تیرا بیٹا ہوگا اور پوتا بھی تیرے سامنے پیدا ہوگا۔
فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب کہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، بشرنا، عورت کو کیوں خوشخبری دی؟ میں نے اس کی 3 وجوہات آپ کو لکھوا دی ہیں۔ جب چلا گیا حضرت سے ڈر، وجاءت البشرا، اور آ گئی اس کے بعد خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑا کرنے لگیا ہم سے۔ اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے مولانا؟ کس کی جرات ہے؟ عرض کیا تھا تجادلک فی زوجہا، اور آپ کو قصہ بھی سنایا تھا حدیث پاک والا۔ حضور نے ایک آدمی جعیل، اس کا نام تھا جعیل، اس کو حصہ نہیں دیا۔ حضرت صاحب نے کہا جعیل کو تو حصہ دے، نہیں دیا۔ جعیل کو تو حصہ دے، نہیں دیا۔ جعیل کو تو میں اقتالن یا سعد، تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے سعد؟ حضرت صاحب لڑائی نہیں کر رہے تھے، جو بات بار بار کی جائے اس کو عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے تجادلک فی زوجہا میں آپ کو عرض کیا تھا، تو یہاں بھی یہ کہا بھی تھا یجادلنا، سورۃ ہود میں یاد دلاؤں گا، یجادلنا فی قوم لوط۔ حضرت نے یجادلنا زوردار سفارش شروع کر دی ہم سے، یجادلنا زوردار سفارش، بار بار درخواست کرتے تھے، بار بار عرض کرتے تھے، بار بار منت کرتے تھے، بار بار جو بات کی جائے زوردار سفارش۔ قوم لوط کے بارے میں ان ابراہیم علت جدال، کیوں بار بار سفارش کرتے تھے؟ علت، یقیناً ابراہیم لحلیم، جلدی انتقام لینے والے نہیں تھے۔ حلیم کا معنی جلدی انتقام لینے والے نہیں تھے۔ اواہن، بڑے نرم دل تھے۔ اواہن، نرم دل، دوسرا معنی رحم کرنے والے۔ منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یا ابراہیم قلنا، اس پر قلنا لکھے، گزشتہ زمانے کا قصہ بیان ہو رہا ہو اور امر ہو تو قلنا معذوف ہوتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، عارض عن ھذا، اعراض کر اس بات سے، یہ خیال چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، پکی بات تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے پروردگار کا، وانہم، اسی وجہ سے ان کے بعد آئے گا عذاب غیر مردود، نہ واپس کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب ہوتے بچڑا ذبح نہ کرتے۔ یہ تو مہمان فرشتے ہیں، کھانا کھانے سے پاک ہیں، فرشتے عالم الغیب ہوتے منع کر دیتے حضرت بچڑا ذبح نہ کر، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ولما جاء رسولنا، قصہ نمبر 5، یہ بھی دوسرے دعوے سے متعلق ہے، عالم الغیب صرف اللہ۔ اور جب کہ آگے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بہم، مغموم ہوئے، غمگین ہوئے ان کی وجہ سے۔ وانا سیئ کے نیچے لکھ لیں لفظاً مجہول مانن معلوم، لفظاً مجہول مانن، یہ صیغہ تو مجہول کا ہے، معنی معلوم والا کرنا ہے۔ مغموم ہوئے ان کی وجہ سے، با سببیہ، وذاک بہم ذرعا، تنگی محسوس کی ان کی وجہ سے ذرعاً سینے میں۔ یہ کیا کروں، حسین و جمیل لڑکے آ گئے ہیں، میں تنہا ہوں، قوم بدکار ہے، کیا بنے گا؟ وقال ھذا، آپ کو میں نے خان عطاہما پر عربی لکھوائی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے جا کر قوم کو بتایا تھا، آؤ شکار پھنس گیا ہے۔ وقال ھذا یوم نصیب، اور حضرت نے کہا یہ تو دن ہے بڑا سخت، دن بڑا مشکل ہے۔ وجاءہ، اور آ گئی حضرت کے پاس قوم، اس کی قوم، یہرعون الیہ، دوڑتے تھے بے اختیار حضرت کی طرف۔ ہونا یہرعون، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، لکھیں، استعمال مجہول ہوتا ہے، یہرعون معنی معلوم والا ہوتا ہے۔ یعنی ان کو شیطان یا شہوت بھگا لائی۔ ہائے ہائے، یہ ہے مجہول لیکن
معنی معلوم والا کیا جاتا ہے. یہ مونا میں نے ہرا کا معنی بھی آپ کو عرض کیا تھا. ہرا کہتے ہیں بندہ بے اختیار بھاگے، ایک پاؤں ادھر جائے دوسرا ادھر جائے، ادھر جائے ادھر جائے. سیدھا بندہ نہ بھاگے، بے اختیار پاگل ہو کر بندہ بھاگے. چھتا تھی کہ پاگل ہو کر بندہ پاگل ہو جائے نا بندہ. وَمِن قَبْلُ كَانُوا مولانا یورون کے نیچے لکھیں سرغنے آئے تھے، ساری قوم نہیں آئی تھی. سرغنے کون؟ وَمِن قَبْلُ علت، کیوں آئے بے اختیار بھاگتے ہوئے؟ علت وجہ، اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے سیئات، برائیاں، گناہ کے کام، گندے کام کیا کرتے تھے. قال حضرت نے فرمایا یا قوم، اس کے نیچے لکھے عرفی. کیا لفظ؟ عرفی. یہ حضرت کی حقیقی قوم نہیں تھی، حضرت نے وہاں شادی کی ہوئی تھی، یہ ان کے سسرال تھے. لیکن عرف میں سسرال کو بھی قوم کہا جاتا ہے مولانا، اس لیے میں نے عرفی لکھوایا. سسرال کو بھی قوم کہہ دیا جاتا ہے، عرفی قوم، حقیقی قوم نہیں تھی. عرف میں، ماحول میں، معاشرے میں ان کو قوم کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے یا قوم کہا. ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، جو پاک ہیں تمہارے لیے. اس میں تفسیر والا معنی نہیں کرنا، اطہر کے نیچے طاہر لکھو. وہ پاک ہیں تمہارے لیے. بناتی پر لکھیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، جو بس اللہ سے ڈرو اس گندے کام کے معاملے میں، اور نہ رسوا کرو. لا تخضونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں تم میں سے کوئی بندے دا پتر؟ حضرت صاحب مانا کرتے تھے میاں صاحب کوئی بندے دا پتر کو نہیں تو آدے چوں، کوئی بندے کا پتر، کوئی رجل رشید بھلے مانس، کوئی بندہ بھلے مانس نہیں ہے تم میں سے. انہاں سامنے لکھیں بناتی یعنی تمہاری یہ عورتیں، یعنی بڑا بندہ عرف میں قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیتا ہے. ایمان امان کے سناونے حضرت صاحب والا کوئی تواری جو بندے دا پتر کو نہیں سنتے بیٹھے ہو. حاجی کو سناونا ہے، سنتے بیٹھے ہو کیا اکسو حضرت صاحب کہہ رہا مانا کہتا کوئی بندے دا پتر کو نہیں تو آدے چوں، سارے لفنگے تلنگے آ گئے ہو نا مرادو. مانا کیا جملہ عرض کیا؟ بڑا بندہ کہہ دیتا ہے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں. نمبر 2 قول، بعض مفسرین کے بقول حقیقی بیٹیاں بشرط ایمان ان سے نکاح کر لو. اور بعض کے نزدیک ایمان بھی شرط نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مومن اور کافر کا نکاح جائز تھا. مولانا سورۃ الشعراء کھولیں، میں پہلا قول مراد لے رہا ہوں، خیال کرنا پہلا قول. آیت نمبر 166، اَتَعْطُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. جو نکال لیتے ہیں وہ صفحہ نہیں بتاتے، میں کیا کروں اب.
صفا یہ مانا کرتا ہوں اطاعتون ذکران، حضرت نے فرمایا کہ آتے ہو تم مردوں کو جہان والوں میں سے وتذرون ما خلق لکم ربکم، اور چھوڑ رہے ہو جو پیدا کی اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ یہ اپنی بیٹیوں کی پیشکش نہیں کر رہے، اپنی بیٹیوں سے مراد تمہاری بیویاں، جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، ان کو چھوڑ کر کہاں آ گئے ہو ظالمو۔ مونا قرآن کو قرآن سے حل کیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہؤلاء بناتی سے کون مراد ہیں؟ جو تمہارے گھروں میں ہیں تمہاری بیویاں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ حلال ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں روحانی جو تمہارے گھروں میں، ہننا وہ، اطہر لکم، پاک ہیں تمہارے لیے۔ اطہر کا معنی اس میں تفضیل والا نہیں کرنا کہ یہ جو گندا کام جس نیت سے آئے ہو وہ زیادہ پاک ہیں بیویاں، اور کچھ کام یہ بھی پاک ہے، معنی غلط ہو جائے گا نا، بس اس لیے معنی طاہر والا کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرو نہ رسوا کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا جواب قوم، لقد علمتا، مولانا حدیث پاک میں آیا ہے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر غیر قوم میں نہیں بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کاش آگے آ رہا ہے میری اپنی قوم ہوتی نا، نسبی قوم، اگر مسئلہ نبی مانتے کم از کم اس مشکل وقت میں میری حمایت تو کرتے، لیکن اپنی قوم میری نہیں ہے نا، سسرال ہیں میرے، سسرال تھے، وہاں پر شادی حضرت نے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ، البتہ تحقیق تجھے پتہ ہے، مَا لَنَا فِي، رشید کا معنی لکھ لیں، رجل رشید، آمر بالمعروف، آمر بالمعروف، ناہی عن المنکر، کوئی تم میں سے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا البتہ تھا کہ تجھے پتہ تو ہے، مالنا، نہیں ہمارے لیے تیری روحانی بیٹیوں میں کوئی حق، بناتے کے نیچے روحانی، ہماری جو بیویاں ہیں تیری روحانی بیٹیاں ان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، من حق، حق کا معنی ضرورت، فإنک لفی، البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، قال، حضرت نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش یقین ہوتی میرے لیے، بکم تمہارے مقابلے میں، قوتاً طاقت، تمہارے مقابلے میں میری طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا ٹھکانہ پکڑتا میں طرف قلعے مضبوط کے، میری طاقت ہوتی۔ طاقت ہونے کا کیا معنی ہے؟ جملہ لکھے نمبر 1، مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی، جلدی کریں، طاقت سے کیا مراد ہے؟ مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ نمبر 2، میری برادری یہاں ہوتی۔ آگے الا رکن شدید کا مطلب، رکن شدید کا مطلب کوئی مضبوط قلعہ ہوتا۔ نمبر 2، رکن سے مراد نصرت الہی، رکن سے مراد نصرت الہی، یعنی اللہ کی نصرت کے بغیر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، میں اللہ کی مدد کے بغیر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری باتیں آپ کو عرض کر دی۔ قالوا، انہوں نے کہا، مہمانوں نے دیکھا حضرت تو پریشان ہو گئے ہیں، یا لوط، لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم بھیجے ہوئے ہیں یقیناً تیرے پروردگار کے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے وہ گنڈے بدماش تیری طرف، فاسر بہلک، پس لے چل تو اپنے اہل کو، بقطع من اللیل، کسی حصے میں رات میں سے، رات کے کسی حصے میں، بقطع کوئی حصہ،
سبحان اللہ، نکرہ ہے، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ کوئی متوجہ ہو تم میں سے کوئی ایک، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، الا امرأتک، یہ اثر اہلک بے اہلک اس سے استثناء ہے، لے چل تو اپنے آل کو سوائے اپنی بیوی کے، اس کو ساتھ نہیں لے جانا، انہو مصیبہا، لن یصلوا الیک کا کیا مطلب ہے؟ تیری طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، وہ حضرت تک تو نہیں پہنچنا چاہتے تھے، اشکال تو پہلے سمجھیں، وہ جو ہنڈے آئے تھے وہ حضرت تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ کن تک پہنچنا چاہتے تھے؟ مہمانوں تک، اور فرشتوں نے کیا کہا؟ تجھ تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھیں، یعنی ہم مہمانوں تک، یعنی ہم مہمانوں تک، کیونکہ مہمانوں کی طرف پہنچنا آپ کی طرف پہنچنا ہے، مہمانوں کی طرف پہنچنا آپ کی طرف پہنچنا ہے، اس لیے یہ انداز اختیار کیا، انہ مصیبہا ما صابہم۔ اب سامنے جملہ لکھ لیں، فاسر بحال کا بکتم من اللیل، اس کا جملہ لکھ لیں، بقول سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی تھے، بقول سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، لوط علیہ السلام کے ساتھ 13 آدمی تھے، بس سورہ زاریات میں آپ نے پڑھا ہے، ما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، 13 بندے، واللہ عالم، انہو مصیبہا ما اصابہم، یقیناً پہنچنے والا ہے اس عورت کو ما وہ عذاب جو اصابہم ان کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، موعدہم وعدے کا وقت، الصبح صبح کا وقت ہے، صبح پر لکھے وقت غفلت، وہ غافل ہوں گے صبح کا۔ جبریل نے ایسے ہاتھ مارا نا، آپ نے پڑھا ہے سبق کے اندر، منہ برابر ہو گیا، 3-4 کا جب ایسے حال ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بلائیں ہیں بھائی، پیچھے بھاگے، بس الیس صبح بے قریب، سوال لکھیں جی، سوال لوط، حضرت لوط نے سوال کیا، سوال لوط، عذاب ابھی کیوں نہیں آتا، عذاب ابھی کیوں نہیں آتا؟ جواب، الیس صبح بے قریب، مہمانوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح قریب ہے جی، قریب ہے، دور نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، جب کہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، جلنا علیہا سافلا، کر دی ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، جبریل نے پر مارا، اٹھا کر لے گیا۔ کتابوں میں ہے کہ ان کی جو جانور تھے، مرغے تھے، ان کی آوازیں، ان کی چیخو پکار فرشتے سننے لگ گئے، واللہ عالم۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی، حجارتاً پتھر، من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر، علم ترى کیف فعل میں عرض کیا تھا، من سجیل، منضود، لگاتار، پے در پے، مصومۃ عند ربک، نشان لگے ہوئے تیرے پروردگار کے ہاں، سبحان اللہ، ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا۔ ایک معنی کہ آسمان والے ہیں، سامنے لکھ لیں مسومہ، نمبر 1 نشاندار کہ آسمان سے آئے ہیں، نمبر 2 ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ 2 معنی ہیں، دونوں آپ کو عرض کر دیے۔ ایک اور قول بھی ہے مولانا، ایک قول تو یہ ہے کہ جو بستی کے اندر تھے ان کو الٹایا گیا، اور جو بستی سے باہر تھے ان پر پتھر پھینکے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الٹایا بھی بستی والوں کو گیا اور پتھر بھی ان کو مارے گئے۔ اب ایک اور قول لکھوانا چاہتا ہوں، نمبر 2، یہ بھی کوئی قرآن کے جو ہے انداز اس کے خلاف نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، لکھیں جی، آتش فشاں پہاڑ پھٹا،
اور بارش کی طرح پتھر انگاروں کی شکل میں برسے. یہ بھی قول ہے علماء کا. آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور پتھر انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے بارش کی طرح ان پر برسے. وما ہی من الظالمین وما ہی من الظالمین ببعید. نہیں وہ بستی ہے وہ بستی نہیں وہ بستی من الظالمین ببعید. ان مشرکین مکہ ظالموں سے کچھ دور. ظالمین کے نیچے مشرکین مکہ. نہیں وہ بستی ان ظالم مشرک مکہ والوں سے کچھ دور. سبحان اللہ. مولانا ہے یا مؤنث ہے اور بعید مذکر ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یا مؤنث ہے اور بعید ہونا تو چاہیے، بے بعیدہ تن ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھنا وہ بطویل مکان ہے، بطویل مکان. اب جو میں آپ کو جملہ لکھوانا چاہتا ہوں وہ لکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ساتھ ساتھ ہے. اس کی وجوہات لکھواتا ہوں. نمبر 1، دونوں میں ملائکہ کی جماعت ایک تھی. نمبر 2، دونوں پیغمبر رشتہ دار تھے. نمبر 3، دونوں کا مسکن قریب تھا. نمبر 4، قہر و رحمت کا مدار اطاعت و معصیت پر ہے. وہی فرشتے مبشر اور وہی عذاب لانے والے ہیں. نمبر 5، دوسرا قصہ پہلے کا تتمہ ہے. 5 باتیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. دونوں قصے ساتھ ساتھ ہیں. کیوں؟ دونوں میں ملائکہ کی جماعت ایک تھی. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، پھر لوط علیہ السلام کے پاس آئے. نمبر 2، دونوں پیغمبر رشتہ دار تھے. لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا تھے. دونوں کا مسکن قریب تھا، رہائش قریب تھی. نمبر 4، قہر اور رحمت کا دار و مدار اطاعت اور معصیت پر ہے. نیکی کرو گے تو رحمت اور نافرمانی کرو گے عذاب. اور دوسرا قصہ پہلے کا تتمہ ہے. چلو جی، ماشاء اللہ.